آپ جس نبی کی امت ہیں, آپ کے پاس تو سب سے بڑی مثال ہے یہ, آپ نے ان سے کیوں نہیں سیکھا؟ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے. ایک ہمیں اسلام سے یہ مثال بھی ملتی ہے کہ مرد بڑا اور بیوی چھوٹی ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی جو ہوئی حضرت ختیجہ کے ساتھ, وہ عمر میں ان سے بڑی تھی اور وہ عمر میں چھوٹے تھے. بہترین کمپیٹیبلٹی تھی کہ جنہوں نے اپنے گھر بسانے ہوتے ہیں وہ بزنس کر کے بھی بسا لیتی ہیں, وہ باہر نوکریاں کر کے بھی بسا لیتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی مثال میرے پاس یہاں پر دینے کے لیے کوئی نہیں ہے. انہوں نے کبھی غصہ نہیں فرمایا. اگر انہیں کبھی کوئی چیز بری لگتی تھی تو وہ خاموش ہو جایا کرتے تھے, لیکن کبھی کسی کے لیے جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال نہیں کیے. تو آپ جس نبی کی امت ہیں, آپ کے پاس تو سب سے بڑی مثال ہے یہ, آپ نے ان سے کیوں نہیں سیکھا؟ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے. حضرت عائشہ کے ساتھ دیکھیں, وہ ان سے بہت چھوٹی تھیں عمر میں. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ایک ہمیں اسلام سے یہ مثال بھی ملتی ہے کہ مرد بڑا اور بیوی چھوٹی ہونی چاہیے. لیکن اگر لڑکا چھوٹا ہے اور بیوی بڑی عمر کی ہے تو یہ کمپیٹیبلٹی بھی میچ کرتی ہے, کیونکہ ایک بڑی عمر کی خاتون, یہاں پر اب آپ دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی جو ہوئی حضرت ختیجہ کے ساتھ, وہ عمر میں ان سے بڑی تھی اور وہ عمر میں چھوٹے تھے. بہترین کمپیٹیبلٹی تھی, بہترین جو ہے وہ جوڑی اسلام کی سب سے پہلی جو ہے وہ منظر عام پر آئی. پہلی تاجر خاتون بزنس وومن تھیں. کبھی کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کیا انہیں کہ آپ بزنس نہیں کریں, شادی کے بعد بند کر دیں, گھر بیٹھ جاؤ, تمہیں کوئی دیکھے نہ. یا یہ وہ بیبیاں بڑی پاک دامن, بہت بڑی جو ہے وہ ہستیاں کہ جن کا نام بھی انتہائی ادب سے ہم جو ہے وہ لیتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ ہم سے غلطی یا کوتاہی نہ ہو جائے, اللہ ہمیں معاف فرمائے. لیکن مثال اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ ہماری آج کی نوجوان نسل کو یہ پتہ چلے کہ جنہوں نے اپنے گھر بسانے ہوتے ہیں وہ بزنس کر کے بھی بسا لیتی ہیں, وہ باہر نوکریاں کر کے بھی بسا لیتی ہیں. ہر باہر جانے والی عورت بری نہیں ہے, کوئی مجبوری میں بھی باہر نکل کے اپنے گھروں کے جو ہے وہ اخراجات اٹھا رہی ہیں, اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی ہیں. تو اگر شوہر جو ہے وہ ان کو جو سپورٹ نہیں کرے گا, ان کے بارے میں غلط بات کرے گا, ان کو کریکٹر کے حوالے سے جو ہے وہ غلط چیزیں سننے کو ملیں گی اپنی سسرال سے, تو یہ چیزیں غلط ہو جائیں گی. وہ عورت جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے گی, اور یہی حال آدمی کا ہے. لڑکے کی والدہ اور لڑکی کی والدہ ایک شادی کو ایک پیج پہ نہیں آ سکتی, یہ میں آپ کو بتا دوں. ایک شادی کو ڈسٹرب کرنے میں کتنا فعال کردار ادا کر سکتی ہیں. بہت لڑکے کی بہنیں اور لڑکی کی ماں. لڑکی کی ماں. اچھا, اب اس میں آپ کہیں گے کہ ساس کا نام میں نے کیوں نہیں لیا, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. ساس جو ہے وہ خود سے اتنا نہیں بھڑکتی جتنا اس کو وہاں پہ جو بیٹیاں موجود ہوتی ہیں نا, جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی, وہ امی کو, امی یہ ہو گیا, امی بھابھی نے یہ کر دیا, امی بھابھی کے ساتھ. یہ میں آپ کو سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں, آپ یہ میری بات نوٹ کر لیں. خود سے ساسیں بہت کم پرسنٹیج ہے جو اپنی بہوؤں کو پسند نہیں کرتی یا ان کو بار بار روک ٹوک کرتی ہیں. جب تک ساس کو کوئی پمپ نہ کرے پیچھے سے, وہ بہو کے پیچھے نہیں پڑ سکتی. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, یہ سائیکلوجیکل پوائنٹ ہے. لیکن جو لڑکی کی ماں ہے نا, وہ ہر وقت تمہاری سسرال میں کیا ہو رہا ہے, ساس نے کیا کیا, اچھا کسی نے کچھ کہہ تو نہیں دیا, تمہیں کوئی مینٹلی ڈپریشن تو نہیں, تمہارا شوہر تمہارے ساتھ صحیح چل رہا ہے, بدتمیزی تو نہیں کرتا. بھئی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے بیٹی جو ہے وہ دے دی ہے. اب آپ بیٹی سے یہ پوچھا کریں کہ بیٹے آپ کے گھر میں سب خوش ہیں, آپ خوش ہیں, اپنے ہسبینڈ کی آپ جو ہے وہ کوئی معاملات تو نہیں آپ کے ساتھ چل رہے, اگر کوئی جو ہے وہ پرابلم ہے تو بیٹے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی سمجھانے کا طریقہ ہے. اور یہ بھی سمجھانے کا طریقہ ہے تمہیں کوئی کچھ کہے تو واپس گھر آ جانا. اب اندازہ لگائیں, عدم برداشت کی کیفیت ہے. لڑکی کو پتہ ہے, سائیکلوجیکل پتہ ہے کہ اگر جو ہے وہ لڑکیاں گھر بساتی ہیں جنہیں پتہ ہے آگے ہمارے ماں باپ جو ہے وہ بڑے سخت ہیں, ہمیں گھر میں نہیں گھسنے دیں گے. اب یہاں پر آ کر جو ہے معاشرے پہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ماں باپ بھی نہ گھسنے دیں اور شوہر بھی ظلم کر رہا ہو, تو جو شوہر ظلم کر رہا ہو اس کے ساتھ رہیں نا. جو شوہر آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے, آپ کی اگر ساس آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے, آپ کسی ایسے گھر میں چلی گئی ہیں جہاں پر سارے خود غرض لوگ ہیں, جہاں پہ سارے ہی جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈر میں ہیں, کسی جو مینٹل النس کا شکار ہیں, تو ایسی جگہ پر آپ نہیں رہ سکتی. آپ وہاں سے نکلیں, بس یہ لاسٹ ہے, یہ ریڈ لائن ہے.
ہاں یہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر گھر ایسے یہ پہلا ریزورٹ ہو گیا نا. اب سب سے پہلے اب آپ نے مارجن ڈھونڈنا ہے, کسی نے کچھ کیا تو آپ نے کہنا کہ میں نہیں بسنا, میں ایتھے نہیں رہنا. سسرال کی باتیں میکے میں اور میکے کی باتیں سسرال میں نہ کریں. وہ جو ایک چیز تھی جو کہا جاتا تھا کہ جناب تو تیرا جنازے نکلے گا, آج کل چیز بہت زیادہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہے. دیکھو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اب تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں اگر ہم اس کو ایکسپلین کریں تھوڑا سا, کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ جناب اگر اب ہم جا رہی نا تو تیرا جنازہ ہی ادھروں نکلے گا. اس سے مطلب بیٹی کے ذہن میں یہ لانا ہوتا تھا کہ آپ نے کوپ کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے, اور آپ نے یہ نہیں ہے کہ واقعی جنازہ نکلے گا, لیکن آپ نے وہاں جا کے اپنے آپ کو سیٹل کرنے کی ضرورت کرنا ہے. اور پیچھے سے تعلق ماں باپ سے تعلق تھوڑا سا ڈس انگیج کرنا ہے. آپ وہ کہتے ہیں کہ ہوئے تھے میں نے دسی فوری طور پہ دسی, اور اس سے ایک جملے کو جنازہ نہ نکلے اس کو ایکسپلین کرنے کی بجائے اس کو بتانے کے لیے کہ کیا ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے. اب آپ نے اس کو ایک لعنت بنا دی ہے اس جملے کو, اور اس کے بعد اب بھگت ہم یہ رہے ہیں. اور یہ بھی ہو گیا, پر کڑی دیا سہیلیاں کتنا خراب کر دیا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آٹوگراف. سر آپ کے پاس کیا پوائنٹس ہیں؟ میں کہتی ہوں وہ زبردست پوائنٹس ہیں. کمال پوائنٹ اٹھایا آپ نے. سہیلیاں کتنا خراب کرتی ہیں, سہیلیاں بہت خراب کرتی ہیں کام. معذرت کے ساتھ مجھے معاف کر دیں, ساری سہیلیاں غلط نہیں ہوتی ہیں, لیکن میجورٹی جو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں نا, جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی, وہ نہیں تو تمہارا شوہر ایسے نہیں کرتا, تو وہ تو میں نے اس کو دیکھا تھا, میری جو ہے وہ بہن کا جو شوہر ہے وہ تو ایسے کرتا ہے. اور اگر ان کا اپنا شوہر ہوگا تو وہ شوہر اگر کچھ نہیں بھی کرتا ہوگا تو بھی بیچ میں جو ہے ونڈوز کر دیں گی, میرے ہسبینڈ تو ایسے کرتے ہیں, تمہارے ہسبینڈ ایسے نہیں کرتے. یہ گھر توڑنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے. نہیں ہو رہا ہوتا, وہ بھی کھجل ہو رہی ہوتی ہے کہیں آپ سے. یہ جو دوست ہوتے ہیں نا, میں ان کے بارے میں کہتی ہوں کہ یہ جو آپ کو گرانے والے ہوتے ہیں نا, یہ آپ کے دوست ہوتے ہیں. باہر سے کوئی نہیں آتا آپ پر وار کرنے کے لیے. آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں. یہی دوست کل کو آپ کے دشمن بن کے آپ کی پیٹھ پہ وار کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو مطلب آپ کے کردار کی وہ دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں جو آپ میں ہوتی بھی نہیں ہیں, اور یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر نہ بسے. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ طلاق لے کر آ جائیں یا آپ کا جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, شوہر کے ساتھ لڑائی ہو جائے, تو یہی سب سے پہلے تماشا دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں. یہی سب سے پہلے آپ کو مشورہ دینے والے جو ہوتے ہیں. کسی کے مشورے پر یقین نہ کریں. جس شخص پر آپ کو اپنی ذات سے بھی زیادہ بھروسہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے یا آپ کے والدین ہیں. آپ اگر بہت پریشان ہو چکی ہیں, معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے, تو اپنی فیملی کے کسی بڑے کو بیچ میں انوالو کر کے اس سے پوچھیں. اپنی دوست کو فون کر کے نہ پوچھیں کہ میرا شوہر یہ کر رہا ہے. اپنے شوہر کی شکایتیں جس وقت آپ لگاتی ہیں نا, شوہر کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کو پتہ لگ جاتا ہے ایسے میں شکایت لگائی ہے. یس, اسے جہاں سے مرضی پتہ لگے وہ پھر ولن بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا یہ مجھے غلط سمجھتی ہے. جب کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ وہ اس کے بارے میں غلط باتیں کر رہا ہے, تو آپ اس کے دل میں اس کے لیے جو ہے محبت نہیں پیدا کر سکتے, وہ نفرت آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتی ہے. یہاں لڑکیاں شادی کے بعد کمروں پہ لڑ رہی ہوتی ہیں, میرے کمرے میں فلان آ کے بیٹھے, میرا صوفہ نہ گندا ہو جائے, میرا ڈنر سیٹ نہیں کھولنا, میرے جو ہے وہ پانی کے گلاس میں کوئی پانی نہ پیے. او بھائی, تمہارا اصل کمرہ تمہارے شوہر کا دل ہے, جہاں پر تم نے جو ہے وہ رہنا ہے, ساری چیزیں وہاں لگاؤ سارے سیٹ اپ, وہاں انویسٹمنٹ کرو. آپ انویسٹمنٹ اپنے کمرے پہ کر رہی ہیں, آپ انویسٹمنٹ اپنے گھر پر کر رہی ہیں, اپنا گھر سجائیں. میں یہ نہیں کہتی, اس پہ بھی بہت پھٹے ہیں کہ ساڈا برتن کیوں استعمال کرتا ہے, تے ساڈے جیز دا برتن ٹوٹ گیا, تے پیالی ٹوٹ گئی, تے سارا کچھ ہو گیا. بھائی برتن ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں بھائی, وہ ہمیشہ کیا ہو گیا, آپ اور آ جائیں گے. آپ اپنے شوہر کو اتنا پیار دو, اس کے ساتھ اتنی عزت کرو کہ یہ برتن ٹوٹنے کی تمہیں فکر ہی نہ ہو, وہ تمہیں اور برتن لا دے. اپنے شوہر کو عزت دینا سیکھیں, اور شوہر بیویوں کو عزت دینا سیکھیں. سر ساری کی ساری گیم عزت کی ہے, رسپیکٹ کی ہے. دنیا صرف رسپیکٹ پہ چلتی ہے. جو لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں معاشرے میں ایک اہم مقام حاصل کر لیتے ہیں. جہاں آپ کسی کی عزت نہیں کرتے, وہاں اللہ بھی آپ کو عزت نہیں دیتا. بات وہی پرائرٹی کی آ گئی نا. اگر آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی آپ کی پرائرٹی نہیں ہے تو پھر یہ سارے مسائل جو ہے یہ آپ کے سیٹل. شوہروں کو چاہیے کہ ذرا گھر میں نا ذرا تانگ جھانک رکھا کریں, ذرا اپنی معاملات نا اپنی بیویوں کے بھی, کن سے باتیں ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں. شوہر بالکل ہی جو ہے وہ ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں, پھر وہ دوستیاں بناتی ہیں, پھر وہ دوستوں کی باتوں میں آتی ہیں, چیزیں کرتی ہیں. بڑی خواتین میرے جو ہے وہ خلاف بھی ہیں, میرے زہر بھی اگلتی رہتی ہیں, چیزیں جو ہے وہ میرے بارے میں کرتی رہتی ہیں. کچھ جو ہے وہ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں. انسان اپنی سوچ کے مطابق اپنا ری ایکشن دیتا ہے.
اس لیے کیونکہ ہم ماہر نفسیات ہیں, ہم آپ کی بات کا برا نہیں مناتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی سوچ ہی اتنی ہے. اگر آپ کی سوچ بہت بلند ہو نا تو آپ میری بات کے اس پوائنٹ تک پہنچ جائیں. بہت سے لوگوں نے لکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کہاں سے آ گئی ہیں, آپ یہ کس طرح سے جو ہے یہ تو سمجھدار لوگوں کو سمجھ جانے کی باتیں ہیں, آپ کس قوم کو سمجھا رہی ہیں کہ یہ قوم کیا آپ کی باتوں پر عمل پیرا ہوگی. آپ یقین کریں میرے پاس ایسے بھی جو ہے وہ کالز آتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی باتیں لکھتے ہیں اپنے پاس, ہم نے وہ لکھ کر سیو کی ہوئی ہیں, اور اگر ہم کبھی بھول جاتے ہیں کہ ہمیں زندگی کے کس مقام پر جو ہے وہ کیسے چلنا ہے تو وہ باتیں یا آپ کی وہ ویڈیوز ہمارے کام آتی ہیں. اور لوگوں نے میری ویڈیوز اپنے پاس سیو کی ہوئی ہیں, جب وہ کسی ایموشن میں جاتے ہیں, جب وہ کسی سچویشن میں جاتے ہیں تو وہ اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ سنتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور انہیں اس چیز سے کیسے نکلنا ہے. تو باقی جو ہے وہ میرے لائیو سیشنز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں سب کے لیے, اور جو ہے وہ کوئی بھی اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے, کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, بچوں کے مسائل کے حوالے سے کچھ بھی ہو تو اس میں جو ہے وہ رابطہ تو لوگ کر ہی رہے ہیں اور کرتے بھی ہیں. پاکستان سے باہر ذرا زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ہے اس حوالے سے, کیونکہ وہاں انہیں پتہ ہے کہ 1 گھنٹے کے سیشن کے جو ہے وہ ہزاروں ڈالرز چارج کیے جاتے ہیں. یہاں پر میں نے بڑی کمفرٹیبل اپنی فیس رکھی ہوئی ہے, عام جو ہے وہ لوگ تاکہ مجھ تک رسائی حاصل کر سکیں. بہت سی خواتین بہت روتے ہوئے کالز کرتی ہیں, ان کو فری آف کاسٹ سیشن دے دیتی ہوں, میں ان سے کوئی پیسے چارج نہیں کرتی. جن کا جو ہے مسائل کچھ اس طرح کے ہیں کہ گھروں پر آ کر بیٹھی ہیں, شوہر کمانے والا کوئی نہیں ہے, باپ سے ویسے نہیں مانگ سکتی, اپنی بیٹیوں کو نا کم سے کم اس قابل ضرور بنائیں کہ ان کے ساتھ کوئی مسہیپ ہو جائے تو وہ اپنی کمائی کا ذریعہ خود بن سکیں.